بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد لقمان رضا اور پروگرام شان رمضان کی ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس ویڈیو میں دعا کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے، دعا کے آداب کیا ہیں، ان کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ دعا عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا لغوی معنی ہے پکارنا، مدد مانگنا، اور شریعت اسلامی کی روح سے اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں التجا کرنا، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں اپنا مدعا، اپنی التجا، اپنی درخواست پیش کرنا، یہ دعا کہلاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا دعا مانگنے کی اہمیت اور فضیلت کی طرف رہنمائی کی گئی ہے، حتیٰ کہ احادیث مبارکہ میں بھی اس طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو آپ فرما دیجئے کہ بے شک میں یعنی رب وہ تمہارے بہت قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ جب بھی تم اللہ تعالی کی بارگاہ سے دعا مانگتے ہو تو اللہ تعالی تمہاری پکار کو، تمہاری دعا کو لازمی سنتا ہے۔ یعنی جب ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں التجا کریں گے، گڑ گڑا کر رو رو کر دعا کریں گے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعاؤں کو لازمی سماعت بھی فرمائے گا اور انہیں درجہ قبولیت بھی عطا فرمائے گا۔ اسی طرح سورہ زمر میں بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جب بندہ مومن کو، جب ایک بندے کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے۔ یعنی جب بھی ایک بندہ مومن کو کوئی تکلیف پہنچے تو پھر اس کا خاصہ یہ ہے، بندہ مومن کا کام یہ ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دعا مانگے، تو پھر اللہ تعالیٰ بندہ مومن کی التجا کو قبول بھی فرماتا ہے، سماعت بھی فرماتا ہے۔ پھر دعا وہ عمل ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ دعا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل ہے، اور پھر عافیت کی دعا مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ اور پیارے آقا کے فرامین ہی میں ان کا مفہوم یہ ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کی روح اور اس کی جان ہے۔ یعنی جب ہم عبادات کر رہے ہوتے ہیں تو عبادات جیسے ہر ایک چیز کا ایک دماغ ہوتا ہے، ایک مغز ہوتا ہے، ایسے ہی فرمایا گیا، یعنی اس چیز کی سب سے اہمیت والا حصہ ہوتا ہے۔ جیسے انسان کی اگر مثال لیں تو دماغ ہمارا بہت ہی اہمیت کا حامل حصہ ہے، کہ دماغ ہی تمام انسان کے تمام افعال کو کنٹرول کرتا ہے۔ نروس سسٹم اس میں موجود ہے، نروز جو ہیں اس کے ذریعے انسان کے تمام حرکات اور سکنات جو ہوتی ہیں وہ کنٹرول ہوتی ہیں، جسم سے دماغ تک پیغامات پہنچتے ہیں نرو امپلسز کے ذریعے، اور پھر دماغ سے جسم تک نرو امپلسز کے ذریعے پیغامات پہنچتے ہیں۔ یعنی دماغ ہی تمام ہمارے افعال کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح تو دماغ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اسی طرح تمام عبادات میں دعا کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ فرمایا گیا کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، اصل ہے، دماغ ہے، جان ہے، روح ہے۔ اور یعنی جب ہم تمام عبادات کریں اور پھر دعا نہ مانگیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے التجا نہ کریں، تو پھر ہم نے دعا کے جو اصل روح تھی، جو اصل مغز تھا، اس کو ہی چھوڑ دیا۔ اس لیے جب بھی ہم کوئی بھی عبادت کریں تو پھر ہم دعا لازمی مانگیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد بھی دعا مانگی جاتی ہے، ہدیہ درود و سلام عرض کیا جائے دعا مانگی جاتی ہے، حج کر رہے ہوں، عمرہ کر رہے ہوں، وہاں بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں، سحری کر رہے ہوں، روزہ رکھ رہے ہوں، دعا مانگی جاتی ہے، وہ بھی صومی غد نویت من شہر رمضان۔ اسی طرح افطاری کر رہے ہوں، دعا مانگی جاتی ہے، روزہ افطار کر رہے ہوں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ یعنی انسان کا جو بھی معاملہ ہے، حتیٰ کہ یہ تو عبادات ہیں، اگر ہمارے عام معاملات ہوں، سونے کی دعا بھی ہے،
جاگنے کی دعا بھی ہے، مسجد میں داخل ہونے کی بھی دعا ہے، مسجد سے باہر آنے کی بھی دعا ہے، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی بھی دعا ہے، بیت الخلاء سے باہر آنے کی بھی دعا ہے، لباس پہننے کی دعا، چاند دیکھنے کی دعا، یعنی بندہ مومن کے ہر عمل کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ اور سیرت طیبہ میں اور قرآن مجید میں دعائیں موجود ہیں۔ تو دعا جو ہے یہ ہر عبادت کی حقیقی روح ہے، یہ بھی پیارے آقا کا فرمان۔ تو پھر ہمیں ہر لمحہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ملتجی رہنا چاہیے، التجا کرتے رہنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے۔ اور دعا کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم میں عرض کر دوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سب بھوکے ہو، میں ہی تمہیں کھلاتا ہوں، تو مجھ سے دعا مانگو میں تمہیں کھلاؤں، تم سب بے لباس ہو، میں ہی تمہیں لباس پہناتا ہوں، عطا کرتا ہوں، تو مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس عطا کروں گا۔ اسی طرح فرمایا کہ تم سب دن رات گناہ کرتے ہو، تو میں تمہارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو مجھ سے بخشش مانگو تو تاکہ میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں۔ اور اسی طرح یہ بھی فرمایا گیا کہ اگر تم سب میری اطاعت کرو تو میری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر تم سب میرے نافرمان ہو جاؤ تو میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے۔ اس لیے دعا مانگنا یہ بہت ہی پیارا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی محبوب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، حتیٰ کہ دعا نہ مانگنا یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دعا جب ہم مانگتے ہیں اس کے آداب کیا ہیں۔ کوشش کی جائے باوضو ہوں، ادب کے ساتھ اور گڑ گڑا کر دل کے ساتھ ہم خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگیں۔ یہ نہ ہو کہ زبان تو ہماری تیز تیز چل رہی ہو لیکن دل اس کا ساتھ نہ دے رہا ہو، یعنی صرف زبان پر الفاظ ہوں، دل میں اس دعا کی طرف ہماری توجہ ہی نہ ہو، یعنی دعا مانگ رہے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں خشیت کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، رو رو کر گڑ گڑا کر خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دل سے یہ ارادہ کر لیں ساتھ کہ اللہ ہم اپنے گناہوں پر نادم ہیں، ہم شرمندہ ہیں، تو اس سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ بھی قبول فرما، اور آئندہ ہم یہ عزم کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہم دوبارہ نہیں کریں گے۔ پھر جب اتنے عاجزی انکساری اور گڑ گڑا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم التجا کریں گے، دعائیں مانگیں گے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری دعا قبول فرمائے گا۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ میں آتا ہے مفہوم اس طرح کہ اللہ تعالیٰ اس دل کی، جو غافل دل ہوتا ہے اس کی تو دعا قبول ہی نہیں کرتا۔ ایک بندہ غافل دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ ایک بندہ بہت دعائیں مانگتا ہے لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، یعنی دعا مانگنے کے لیے کم از کم دو چیزوں کا لازمی ہونا ضروری ہے، ایک صدق مقال اور دوسرا عقل حلال، یعنی سچ بول رہے ہوں، زندگی میں بھی، عام زندگی میں بھی ہم سچے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم دعا مانگ رہے ہوں تو سچے دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ دعا مانگ رہے ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے راز بھی جاننے والا ہے۔ اور دوسرا عقل حلال، یعنی ہم حلال کھا رہے ہوں، حلال رزق سے اپنا لباس وہ ہم پہن رہے ہوں، حلال پی رہے ہوں، تو جب ہمارا کھانا پینا لباس یہ حلال سے ہوگا اور پھر سچے دل سے اور سچے الفاظ کے ساتھ جب ہم دعا مانگیں تو پھر ہماری دعا بھی قبول ہوگی۔ لیکن اگر اس کے برعکس پیارے آقا کے فرمان کے مطابق اگر سچے دل سے بھی ہم دعا نہ مانگ رہے ہوں اور پھر ہمارا جو کھانا پینا پہننا حرام سے ہو تو پھر وہ دعا کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح بعض اوقات ہم دعا سچے دل سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ہمارا کھانا پینا سب کچھ حلال ہوتا ہے، ساری شرائط بھی ہم پوری کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ دعا ہر صورت میں قبول ہوتی ہے، ہاں یہ ہے کہ اس کی پھر مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ اگر ہمارے حق میں وہ چیز بہتر ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوراً ہمیں عطا فرما دیتا ہے، یا پھر اس میں تھوڑی تاخیر کے بعد ہمیں عطا کر دی جاتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ کہ ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ لیکن ایک تیسری صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو اپنے پاس محفوظ فرما لیتا ہے، اور قیامت کے دن پیارے آقا کے فرامین کے مطابق بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن اس دعا کا اجر جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے گا۔ اسی طرح
دعا مانگنا، کب دعا مانگی جائے، ہمہ وقت دعا مانگی جا سکتی ہے، کوئی اس میں قید نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ چند اوقات ایسے ہیں جن میں دعا مانگنا باعث قبولیت ہو سکتا ہے، جس میں شب قدر ہے، لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، رمضان المبارک کی طاق راتیں ہیں، حتیٰ کہ رمضان المبارک کے دن اور رات بابرکت ہیں، جب دعا مانگے اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا ہے۔ پھر شب جمعہ اور جمعہ کے دن، پھر جمعہ کے دن عصر سے غروب آفتاب تک، پھر یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا جو دن ہے زوال سے لے کر غروب آفتاب تک، پھر جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے اس میں بھی، اور عید الفطر جو چاند رات جسے کہتے ہیں یہ رات، یہ بھی دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، اوقات ہیں۔ اسی طرح کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں، اس میں کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ کو دیکھتے وقت جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ طہر پر اور آپ کے وسیلے سے جو دعا قبول کی جائے، جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح حتیم کعبہ میں، میزاب رحمت میں، جو مقام ابراہیم ہے، حجر اسود ہیں، ان کے قریب جب دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی محفل میں، یعنی جہاں مسلمانوں کا ایک بڑا اجتماع ہو، حتیٰ کہ 40 بندے ہوں، تو وہاں بھی فرمایا کہ ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کے صدقے سے اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ تو یہ چند مقامات بھی ہیں جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے۔ اور پھر دعا ہر حالت میں کی جانی چاہیے۔ وہ بنی اسرائیل کا واقعہ مختصراً میں عرض کر دوں کہ جس نے 99 قتل کیے تھے، تو ایک راہب کے پاس چلا گیا، خشک راہب تھا، اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ہے، کیا میری دعا قبول ہو جائے گی، میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ توبہ بھی دعا ہی ہے کہ اللہ ہم تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے نادم ہو کر توبہ کرتے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس گناہ سے ہمیں معافی بھی عطا فرما دے، آئندہ اس گناہ سے بچا لے۔ تو اس خشک راہب نے کہا نہیں، تمہاری تو توبہ قبول ہی نہیں، تم نے 99 قتل کیے ہیں۔ تو اسے غصہ آیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے ہو گئے۔ پھر ایک اور اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے کے پاس گیا جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید تھا، اس کے پاس وہ بندہ گیا، اس نے کہا میں نے 100 قتل کیے ہیں۔ تو اس نے کہا ہاں توبہ قبول ہو سکتی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس چلے جاؤ، وہ فلاں بستی میں رہتے ہیں۔ اور یہ سیاستہ کی کتب میں یہ حدیث مبارکہ تفصیل کے ساتھ موجود، میں صرف اس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ وہ بندہ نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہوا، گر گڑاتا ہوا اللہ کے ان نیک بندوں کی بستی کی طرف چل پڑا، اور ابھی اس بستی سے نکلا ہی تھا، نیک بندوں کی بستی میں نہیں پہنچا تھا کہ موت نے آ لیا، فوت ہو گیا۔ تو اب عذاب اور ثواب، جنت اور جہنم کے فرشتے آ گئے۔ جو عذاب کے فرشتے تھے وہ کہنے لگے ہم اسے لے کر جائیں گے، کیونکہ ابھی اس نے توبہ نہیں کی تھی۔ جو جہنم میں لے جانے والے فرشتے یا عذاب کے تھے وہ کہتے تھے ہم نے لے کر جانا ہے، جو ثواب کے یا جنت میں لے جانے والے فرشتے وہ کہنے لگے کہ ہم لے کر جائیں گے، کیونکہ اب یہ نیک لوگوں کی طرف چل پڑا تھا اور اس نے نیت کر لی تھی، ارادہ کر لیا تھا، اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیا تھا۔ تو اب وہ کیونکہ تھوڑا سا فاصلہ چلا تھا اور آگے والا فاصلہ جو تھا نیکوں کی بستی کی طرف وہ زیادہ تھا، پیچھے والا فاصلہ وہ کم تھا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ دونوں قسم کے فرشتوں نے التجا کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا دونوں طرح کے فرشتوں سے، عذاب اور ثواب کے فرشتوں سے، کہ اس کے جو فاصلہ ہے، جس سمت جا رہا ہے وہ بھی اس کی بھی پیمائش کر لو، جدھر سے آ رہا ہے وہ بھی پیمائش کر لو، جو فاصلہ کم ہے بس، اگر پچھلا فاصلہ کم ہے تو پھر عذاب والے فرشتے اس کو لے جائیں، اگر اگلا فاصلہ کم ہے تو پھر ثواب والے فرشتے، جنت والے فرشتے لے جائیں۔ حقیقت میں اگلا فاصلہ وہ زیادہ تھا اور پچھلا فاصلہ کم تھا، یعنی اگر بظاہر دیکھا جاتا تو پھر اسے عذاب والے فرشتے جہنم میں لے جاتے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے یہ حکم فرمایا، ساتھ ہی اس زمین کو، جو اگلی زمین زیادہ تھی، فاصلہ زیادہ تھا، اس سے حکم فرمایا کہ اے زمین تو سمٹ جا، اور جو پیچھے والا فاصلہ کم تھا اسے حکم فرمایا اے زمین تو پھیل جا۔ تو وہ پیچھے والی زمین جو کم تھی، فاصلہ کم تھا، وہ پھیل گئی، آگے والی زمین جو فاصلہ زیادہ تھا وہ سمٹ گئی۔ تو جب فرشتے وہاں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ آگے والا فاصلہ کم ہو چکا تھا، تو وہ جنت کے فرشتے جو ہیں وہ اس بندے کو جنت میں لے گئے۔
یہ اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمہ وقت اس کی بارگاہ میں التجا کرتے رہنا چاہیے، دعا مانگتے رہنا چاہیے، توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی فرمایا گیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، یہ قل اے حبیب آپ فرما دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ اے میرے وہ بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو، یعنی گناہ کر چکے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے مایوس مت ہو، کیا کرو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سبحانہ وتعالی تو وہ ہے کہ بے شک وہ تمہارے تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، کیوں، انہ هو الغفور الرحیم، وہ غفور بھی ہے، وہ گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ رحم فرمانے والا بھی ہے۔ بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، دل کے خشوع و خضوع کے ساتھ، خشیت کے ساتھ روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے التجا کریں، دعائیں مانگیں، پھر دیکھیے انشاءاللہ ہماری دعائیں مستجاب ہوں گی، ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ بس آخر میں یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی رمضان المبارک کی ان پرکیف ساعتوں میں، خصوصاً لیلۃ القدر کی طاق راتوں میں، شب قدر میں ہمیں اپنی عبادت کرنے کی اور توبہ کرنے کی اور اپنی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رو رو کر التجا کرنے کی، دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر وہ دعائیں اللہ تعالی مستجاب بھی فرمائے، آمین۔ Please subscribe channel 9 News Web TV and don't forget to click the bell icon. Thanks.